اس کی بات سن کر ہم تینوں بری طرح چونک اٹھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں ذوالفقار، چند دن پہلے تم نے ہی مجھے ایک ضرب المثل سنائی تھی جس کے مطابق دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے جبکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے؟ صدیقی نے حیرانی کے ساتھ کچھ کہنا چاہا لیکن مرزا نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ ہاں تم صحیح سمجھے ہو۔ اگر ہم سردار رب نواز کو سردار شاہ مراد کے خلاف صف آرا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر سردار رب نواز ہماری پشت پناہی پر راضی ہو جائے تو ہم سردار شاہ مراد کو شدید ذکر پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن سردار رب نواز کیوں ہماری مدد کرے گا جبکہ ڈاکٹر صنم کا کہنا ہے کہ وہ سردار شاہ مراد سے دبتا ہے؟ پھر وہ ہماری مدد کر کے اپنے طاقتور ترین حریف سے براہ راست خونی تصادم کا خطرہ کیوں مول لے گا جبکہ ڈاکٹر صنم کے کہنے کے مطابق وہ خود بھی اچھا آدمی نہیں ہے؟ وہ اچھا آدمی ہو یا برا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں سردار شاہ مراد کے خلاف سردار رب نواز کے مخالفانہ جذبات کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے۔ مرزا نے بدستور پرجوش لہجے میں کہا۔ بات گھوم پھر کر ایک بار پھر وہیں آ جاتی ہے مرزا کہ کیا سردار رب نواز سردار شاہ مراد کے براہ راست دشمنی مول لینے کی جرت کر سکتا ہے؟ صدیقی نے مضبوط لہجے میں سوال کیا۔ مرزا نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر اس نے اپنے ہونٹ پھینچ لیے۔ چند لمحوں تک ماحول پر بے حد تکلیف دہ سناٹا طاری رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر صنم کچھ مضطرب ہے۔ چند ہی لمحوں میں اس نے کئی بار پہلو بدلا۔ بالآخر وہ بول ہی پڑی۔ میرے خیال میں صدیقی صاحب کا سوال بہت معقول ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے اگر سردار رب نواز کو سردار شاہ مراد کے سامنے کھم ٹھوک کر کھڑا ہونے کو کہا جاتا تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے، لیکن بدلی ہوئی صورتحال میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ سردار شاہ مراد سے براہ راست ٹکر لینے پر تیار ہو جائے۔ کون سی بدلی ہوئی صورتحال ڈاکٹر صاحبہ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ لوگوں نے شاید سنا ہو سردار رب نواز ایک بے حد اہم خوشخبری مجھے سنانے آیا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ فی الحال یہ خبر راز میں رہنی چاہیے، لیکن میرے خیال میں یہ اہم بات آپ لوگوں کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ آج سردار رب نواز بے حد خوش تھا کیونکہ اسے آج ایک بے حد اہم سیاسی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وہ آج تک ایک آزاد امیدوار کی حیثیت انتخابات لڑتا اور ہارتا رہا، لیکن اب وہ حکمران پارٹی میں شامل ہو گیا ہے اور آئندہ انتخابات میں اسے سردار شاہ مراد کے خلاف حکمران پارٹی کا ٹکٹ مل جائے گا۔ سردار رب نواز بے حد پر امید ہے کہ وہ حکمران پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے شاہ مراد کو شکست فائز دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ تو آپ نے واقعی بہت اہم خبر سنائی ڈاکٹر صاحبہ، صدیقی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس خبر کی روشنی میں تو خاصی امید ہے کہ سردار رب نواز اپنے محفوظ اور مضبوط سیاسی حریف کے خلاف ہمارا ساتھ دینے میں تیار ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں بھی کچھ اسی قسم کے خیالات ہیں۔ میں نے کہا سردار رب نواز نیا حکمران پارٹی میں شامل ہوا ہے، اسے اپنی پارٹی کے مقتدر رہنماؤں کی نظر میں اپنی مستعدی، چابک دستی اور سیاسی داؤ پیچ کی مہارت ثابت کرنی ہے۔ اگر وہ سردار شاہ مراد کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کرنے میں ہماری معاونت کرے جس کے نتیجے میں سردار شاہ مراد مجرم ثابت ہو جائے تو اس کو سیاسی طور پر دھماکہ خیز کامیابی مل سکتی ہے۔ اس صورت میں وہ اپنے پارٹی لیڈران کی نظر میں ہیرو بن جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہ رہا تھا، مرزا نے مسرور لہجے میں کہا۔ ہمیں سردار شاہ مراد کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ سردار رب نواز وہ سہارا بن سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اسے اپنا ساتھ دینے پر رضامند کر سکیں۔ میرے خیال میں ہم سب مل کر یہ کام کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم اسے مکمل صورتحال سے آگاہ کر دیں گے، اس کے بعد وہ یقیناً ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ سردار رب نواز سے فون پر رابطہ کریں اور اسے کہیں کہ وہ فوراً یہاں آ جائے، صدیقی نے کہا۔ ہاں میں اس کی کوٹھی پر فون کرتی ہوں، ویسے بھی وہ شام کو تو یہاں ہر صورت میں آئے گا، ڈاکٹر صنم نے کہا۔ اگر اس کی آج شام یہاں آمد یقینی ہے تو پھر اسے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے شام کے وقت ہی بات کر لیں گے، مرزا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہم نے اس کی تائید کی۔ ہم مزید کچھ دیر تک آپس میں صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر ڈاکٹر صنم دوپہر کا کھانا تیار کرنے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مرزا اور صدیقی اپنے کمرے میں آرام کرنے لگے۔ میں نے ڈاکٹر صنم سے فرمائش کی کہ وہ بازار سے میرے لیے ایک شلوار قمیض کا جوڑا خرید لائے۔ یاد رکھیے یہ جوڑا سستے قسم کے کپڑے کا ہونا چاہیے جسے پہن کر میں عام لوگوں میں نمایاں نظر نہ ہوں۔ یہ لباس اگر دیہاتی انداز میں سلا ہوا ہو تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں جو چاہتا ہوں اس کا آپ کو جلد ہی پتہ چل جائے گا، اب براہ مہربانی میری یہ فرمائش پوری کر دیں۔ ارے یہ تو بہت معمولی فرمائش ہے جناب، ڈاکٹر صنم نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرارت موجیں مار رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ایک بار پھر میری شامت آنے والی ہے۔
تم کوئی بڑی فرمائش تو کر کے دیکھو، دیکھو میں کیسے اسے پورا کر کے دکھاتی ہوں، اس نے لفظ فرمائش پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے میں جھیپ سا گیا، لیکن پھر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ میرے خیال میں آپ اس بیچارے سردار رب نواز کی بھی ایک آدھ چھوٹی موٹی فرمائش پوری کر ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے خیال میں وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ میرا جوابی حملہ خاصا کارگر رہا۔ اس مرتبہ جھیپنے کی باری اس کی تھی، لیکن اس نے بھی اپنے آپ کو جلدی سنبھال لیا۔ اوہو، تو جناب احساس رقابت کا شکار ہے۔ ویسے تم ہوشیار رہنا، سردار رب نواز واقعی تمہیں اپنا رقیب سمجھ رہا ہے۔ آج شام کو وہ آئے گا تو اس کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں گا۔ اگر ایک انسان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ باقی لوگ بھی اسی کی مانند اندھے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا، ظالم، تمہیں کیا پتا یہ نشہ کیا ہے؟ خائے کمبخت، تو نے پی نہیں۔ تم کبھی جام سے ایک گھونٹ تو حلق سے نیچے اتار کر دیکھو، پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ رندی بہتر ہے یا پارسائی۔ اس کی آواز ایک انجانے نشے سے بوجھل ہونے لگی۔ بخشو بی بی جی، چوہا لنڈورا ہی بھلا، ایسی سیرابی سے مجھے اپنی تشنہ لبیز زیادہ عزیز ہے۔ آپ اپنے میخانے کو سنبھال کر رکھیے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی زیادہ بازوق مہمان کی خاطر مدارت کرنی پڑے۔ میں نے خود کو اس کی سلگتی آنکھوں کے حصار سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس نے ایک مصنوعی سرد آہ بھری۔ تم نہیں سمجھو گے مولانا صاحب، جنت کے نخلستان تمہارے دماغ پر اس قدر حاوی ہیں کہ تمہیں سامنے موجود نعمتیں نظر نہیں آتی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے شہر کی طرف روانہ کیا۔ وہ شہر سے جو لباس خرید کر لائی وہ میری خواہش کے عین مطابق ثابت ہوا۔ سفید سوتی جوڑے کے ہمراہ وہ پشاوری چپلوں کی ایک جوڑی اور ململ کا ایک لمبا چوڑا صافہ بھی خرید لائی تھی۔ میں نے وہ لباس پہن کر دیکھا، وہ میری جسامت کے عین مطابق ثابت ہوا۔ میں نے جوڑا اتار کر ایک مرتبہ پھر اپنا سابقہ لباس تن کر لیا۔ سپہر ہونے کے ساتھ ہی ہم لوگ سردار رب نواز کا انتظار کرنے لگے۔ ہم لوگ آپس میں باتیں تھوراتے رہے جو ہمیں اس سے کرنا تھی۔ مغرب کا وقت ہوا اور پھر رات کا اندھیرا ہونے لگا۔ ڈاکٹر صنم رات کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ ہم تینوں بے قراری سے پہلو بدلتے رہے۔ کھانے کے دوران بھی ہماری گفتگو کا مرکز سردار رب نواز رہا۔ کھانے کے بعد ایک بار پھر وہ تکلیف دہ انتظار شروع ہو گیا۔ میرا خیال ہے اس کو آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ ڈاکٹر صنم نے بیزاری سے کہا، میں اس کی کوٹھی پر فون کر کے اس کا ارادہ معلوم کرتی ہوں۔ اگر وہ اب نہیں آ رہا تو اس سے کہتی ہوں کہ وہ صبح کے وقت یہاں پہنچ آئے۔ ہم نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ ڈاکٹر صنم نے فون پر نمبر ملایا۔ جی، میں ڈاکٹر صنم بات کر رہی ہوں، رب نواز صاحب سے بات کروا دیں۔ کیا کہا؟ کب؟ لیکن اس طرح اچانک کچھ پتا ہے کہ کب واپسی ہوگی؟ ہمارے کان اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر لگے رہے۔ ڈاکٹر صنم کے لہجے سے مایوسی اور پزمردگی چلک رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کا فون آئے تو ان سے کہنا کہ وہ فوراً مجھ سے بات کریں۔ خدا حافظ۔ ڈاکٹر صنم نے فون بند کر دیا۔ ہماری استفہامیہ نظروں کے جواب میں اس نے کہا، اچھی خبر نہیں ہے، وہ کسی بہت ضروری کام سے اچانک اسلام آباد چلا گیا ہے، شاید 2-3 دن بعد واپس آئے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی اس کا فون آئے اسے کہہ دیں کہ وہ فوراً مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ لیکن وہ اسلام آباد سے کیسے فون کر سکتا ہے؟ آپ کو شاید یاد نہیں کہ یہاں کا رابطہ دیگر شہروں سے منقطع ہے، مرزا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اوہ واقعی یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ ڈاکٹر صنم یکلخت بجھ سی گئی۔ کاش میں دن میں سردار رب نواز سے فون پر رابطہ کر لیتی۔ تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ کون جانے اللہ نے اسی میں کوئی بہتری پوشیدہ رکھی ہو۔ مرزا نے اسے تسلی دی۔ اب کیا کیا جائے؟ صدیقی نے خود کلامی کے سے انداز میں سوال کیا۔ فوری طور پر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ایک ہی صورت ہے کہ اس کی اسلام آباد سے واپسی کا انتظار کر لیا جائے، مرزا نے متفکر لہجے میں کہا۔ ہم تینوں نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ اس رات بے حد بے آرامی کی نیند سویا تھا میں۔ بار بار مجھے اوٹ پٹانگ خواب ستاتے رہے۔ آخری خواب سب سے بھیانک ثابت ہوا۔ یہ خواب میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ چمکدار تیز دھار خنجر، کسی عورت کی خوفناک چیخیں، پھر ایک مکروہ کہکا اور آئینے پر گاڑے سرخ خون کی بارش۔ میں چونک کر بیدار ہو گیا۔ میں نے اپنا لباس پسینے میں تر بتر پایا۔ میرے تنفس کی رفتار بڑی ہوئی تھی۔ اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے میں نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت رات کا آخری پہر ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میں دوبارہ نہیں سو سکوں گا۔ یکا یک مجھ پر شدید ترین اکتاہٹ اور بیزاری کا غلبہ ہونے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں شیشے کے ناقابل تسخیر چیمبر میں قید ہوں۔ اس چیمبر میں آکسیجن ختم ہو چلی ہے اور میرا سانس بری طرح گھٹ رہا ہے۔ میں بے چینی کے عالم میں صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری اکتاہٹ کی وجہ میرے گرد و پیش کے ماحول کا جمود اور یکسانی ہے۔ اگر میں نے جلد از جلد اس خوبصورت پنجرے سے نجات نہ پائی تو میرا دم واقعی گھٹ جائے گا، میرے اعضاء تہس نہس ہو جائیں گے۔ میں بے قراری کے عالم میں کچھ دیر لاؤنج میں ٹہلتا رہا۔ بالآخر میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤں گا۔ سردار رب نواز کے اسلام آباد سے واپسی میں ابھی کئی دن باقی تھے۔ اس وقت تک میں واپس لوٹ آتا
میرا فقیر بابا میرا منتظر تھا۔ یہ 2-3 دن میں اپنے فقیر بابا کی معیت میں اس کی پرشفقت چھاؤں میں گزارنا چاہتا تھا۔ اس فیصلے پر پہنچتے ہی میں فوری طور پر حرکت میں آ گیا۔ ڈاکٹر صنم کا لایا ہوا شلوار قمیض کا جوڑا میرے پاس ہی تھا۔ میں نے اپنی قمیض پتلون اتار کر وہ لباس پہن لیا۔ میں نے پتلون کے چمڑے کی بیلٹ اپنی شلوار کے نیفے میں باندھ لی اور اپنا کولٹ پستول اسی بیلٹ میں اچھی طرح اڑس لیا۔ پیروں میں پشاوری چپل پہننے اور سفید صافہ سر پر لپیٹنے کے بعد میں روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ ایک مرتبہ تو میرے دل میں آئی کہ میں بغیر کوئی اطلاع دیے چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ میری اس حرکت کا برا مانیں گے، لیکن اگر انہیں اپنے ارادوں سے میں نے آگاہ کر دیا تو مجھ پر طرح طرح کے سوالوں کی بوچھار شروع ہو جائے گی۔ این ممکن تھا وہ مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہ دیتے۔ تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد میں نے اس مسئلے کا بھی ایک حل تلاش کر لیا۔ میں نے سوچا کہ میں خط کے ذریعے ان لوگوں کو آگاہ کر دوں گا۔ میں نے پیغام لکھنے کے لیے کاغذ قلم بھی ڈھونڈ نکالا۔ میں قلم کو کاغذ پر چلانے ہی والا تھا کہ لاؤنج میں نصب اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ اس اچانک مداخلت پر میں بری طرح چونک اٹھا۔ قدرے توقف کے بعد ایک مرتبہ پھر اطلاعی گھنٹی بجی۔ اس مرتبہ وہ خاصی دیر تک بجتی چلی گئی، جیسے کوئی گھنٹی کے پش بٹن پر انگلی رکھ کر بھول گیا ہو۔ میں پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت ڈاکٹر صنم کی خوابگاہ کے دروازے میں جنبش ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ شب خوابی کے لبادے میں لپٹی خواب پریشان کی صورت ڈاکٹر صنم نیند سے بوجھل آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اطلاعی گھنٹی ایک مرتبہ پھر بجنے لگی۔ ڈاکٹر صنم تیز قدموں سے داخلی دروازے کی جانب پڑی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ رات کے آخری پہر کی پھیکی پڑتی ہوئی تاریکی اور گیٹ پر نصب کمکموں کی آویزی سے خود کو ہم آہنگ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا ایک کیولا گیٹ کے ستون سے چپکا کھڑا ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے ڈاکٹر صنم کی دھیمی آواز سنی۔ حویلے میں جنبش ہوئی۔ ارے تم؟ میں نے ڈاکٹر صنم کی حیرانی سے بھرپور آواز سنی۔ میں سمجھ گیا کہ گیٹ پر موجود شخصیت اس کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صنم نے اپنے لبادی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی نکالی اور گیٹ میں لگا قفل کھول دیا۔ وہ گیٹ کی کھڑکی سے باہر نکلی۔ یکلخت وہ سیاہ ہیولا کچی دیوار کی مانند ڈاکٹر صنم پر گرنے لگا۔ ارے ارے! ڈاکٹر صنم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہیولا اس کے بازو میں چھول گیا۔ یہ معاجرہ دیکھ کر میں بدحواسی کے عالم میں تیز سے چلتا گیٹ کے پاس پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صنم نے سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی ایک عورت کو اپنے بازو میں سنبھال رکھا ہے۔ وہ سرخ و سفید رنگت کی حامل ایک صحت مند نوجوان عورت تھی۔ اس لمحے اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صنم نے بے بسی کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ اسے میرے ہمراہ سہارا دے کر اندر لے چلیں۔ میں نے اس عورت کو سہارا دے کر اس کے پیروں پر کھڑا کرنا چاہا، لیکن وہ بالکل بے سدھ ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صنم کو کہا کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ پھر میں نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اچھی خاصی دراز قامت اور تنومند ہونے کے باوجود وہ زیادہ وزنی ثابت نہیں ہوئی۔ میں اسے اٹھا کر گھر کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں مجھے احساس ہوا کہ اس عورت کی سانسیں غیر ہموار اور اکھڑی اکھڑی سی ہیں۔ ڈاکٹر صنم نے اپنے معائنے کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس عورت کو معائنہ ٹیبل پر لیٹا دیا۔ یہ کون ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ میں نے اس عورت کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ یہ میری مریض ہے، اس نے قدرے ہچکچاہٹ کے بعد جواب دیا۔ اس روز یہی میرے پاس آئی تھی۔ یہ راجن پور کی رہنے والی ہے۔ خدا جانے اس وقت یہ کہاں سے آن ٹپکی ہے۔ اس کا جواب سن کر سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔ یہ وہی عورت تھی جو اپنے گناہ کا بوجھ ہلکا کروانے کے لیے ڈاکٹر صنم کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر صنم نے اسے خاصی لعنت ملامت کرنے کے بعد اسے دوا دے کر رخصت کر دیا تھا۔ مجھے فوری طور پر خیال آیا کہ شاید ڈاکٹر صنم کی دی ہوئی دوا نے اس کی یہ حالت بنا دی ہے۔ یہ کسی ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے اسے اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے دوا دی تھی۔ وہ دوا کسی طرح بھی خطرناک نہیں تھی۔ خدا جانے اس کا یہ حال کیسے ہو گیا۔ ڈاکٹر صنم نے احساس جرم کے بوجھ سے دبی ہوئی آواز میں اپنی صفائی پیش کی۔ اسی لمحے اس عورت کا بدن دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ ڈاکٹر صنم نے میز پر رکھا ہوا اسٹیتھوسکوپ اٹھایا اور اسے جلدی سے اپنے کانوں میں لگا لیا۔ اسے معائنے کے لیے تیار ہوتے دیکھ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ مرزا اور صدیقی کمرے کا دروازہ مجھے بدستور بند نظر آیا۔ میں اپنے مخصوص صوفے پر آ بیٹھا۔ اس عورت کے متعلق سوچتے ہوئے مجھے شدید تشویش ہونے لگی۔ وہ مجھے پوری طرح ہوش و حواس سے بیگانہ محسوس ہوئی تھی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اچھی سیرت کی حامل عورت نہیں ہے، مجھے خواہ مخواہ اس سے شدید ہمدردی کا احساس ہوا۔ خدا جانے ڈاکٹر صنم کی دی ہوئی دوا نے اس پر کیا قیامت ڈھائی ہوگی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری بےتابی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پہنچانے کے سحال میں تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ڈاکٹر صنم اس کمرے کے دروازے پر نظر آئی۔ وہ بدحواسی کے عالم میں چلتی میرے پاس آئی۔ اسے زہر دیا گیا ہے، اس نے حواس باغتا لہجے میں کہا۔ اس لمحے وہ مجھے پوری طرح فاتر العقل نظر آئی۔ خدا جانے کیا اول فول بک رہی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اس کے بیان کی تصدیق چاہی۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی یہ حالت میری دوا کے باعث نہیں ہوئی، اسے زہر دیا گیا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، اس کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔
मैंने इसे इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन इसकी हालत हर गुजरते लम्हे के साथ अबतर होती जा रही है। जहर ने इसके जिस्म के अंदरूनी निजाम में तबाही मचा रखी है। इतना कहकर वो तेज तेज कदमों से मुआयने के कमरे की जानिब चल पड़ी। कदर तवक्कुफ के बाद मैं भी उसके पीछे चल दिया। कमरे में पहुंचकर मैंने देखा कि डॉक्टर सनम अपनी मरीजा को बुरी तरह झंझोड़ रही है। होश में आओ लड़की, होश में आओ। मैंने देखा कि उस लड़की के चेहरे की जर्दी में अब निलाहट भी खुलने लगी थी। इसकी सांसें मजीद नहमवार हो चुकी थी। डॉक्टर सनम की चीखों पुकार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बदस्तूर बेसुध पड़ी रही। इसकी हालत देख कर डॉक्टर सनम मजीद परेशान होगी। उसने से एक और इंजेक्शन दिया। फिर वो बड़ी बेताब नजरों से अपने इंजेक्शन का रद्द-ए-अमल अपनी मरीजा के चेहरे पर तलाश करने लगी। मेरी नजरें भी उसके चेहरे पर जमी हुई थी। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मरीजा की सांसें पहले की निस्बत ज्यादा हमवार हो गई हैं। ये तब्दीली डॉक्टर सनम ने भी नोट कर ली। उसने उसकी नब्ज की रफ्तार देखी। यकलख्त उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार नुमाया हुए। चाहिए जिंदगी की जानिब लौट रही है। इसके जिस्मानी निजाम ने जहर के खिलाफ जिद्दोजहद शुरू कर दी है। उसने दबे दबे जोश के साथ कहा। मैंने इस बात में सर हिलाकर उसके अंदाजे की तायद की। सख्त इज़्तिराब और बेकरारी से भरपूर 1 घंटा गुजारने के बाद डॉक्टर सनम ने उसे एक और इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद इसके जिस्म में हल्की सी जुम्बुश हुई। वो कर्बनाक आवाज में कराही। डॉक्टर सनम की आंखों की चमक में यकदम इजाफा हो गया। इसके दिलकश लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेरा ख्याल है अब ये खासियत तक खतरे से बाहर है। इसकी बात सुनकर मुझे अपने दिल पर से एक बोझ सा हटता हुआ महसूस हुआ। डॉक्टर सनम ने अपनी मरीजा का मुंह खोला और ड्रापर की मदद से एक जर्द सी दवा के कई कतरे हल्क में टपका दिए। इसी वक्त किसी दूर उफ्तादा मस्जिद से आजान शहर की रूह परवर सदा बुलंद हुई। कुछ देर बाद मैंने साथ वाले कमरे से मिर्जा और सदीकी की आपस में बातें करने की आवाज़ें सुनी। मैं वहां पहुंचा तो उन्हें किसी मामले पर बहस करते पाया। इन दोनों ने खुश दिली से मेरा खैर मकदम किया। मैंने इन्हें इस औरत के बारे में बताया। वो पहले तो कुछ परेशान हुए, लेकिन जब मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि खतरे की कोई बात नहीं है तो वो पुरसकून हो गए। हम तीनों साथ वाले कमरे में पहुंचे तो हमने डॉक्टर सनम के चेहरे को बेहद हशाश बशाश पाया। वो समझ गई कि मैंने इन दोनों को सब कुछ बता दिया है। उसने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, अब ये खतरे से बाहर है। इसने अभी अभी लगातार 2 उल्टियां की हैं, जिनसे इसके मैदे में मौजूद जहर की ज्यादातर मिकदार खारिज हो चुकी है। अगर इसे एक और उल्टी हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो, लेकिन ऐसा ना हो तो भी इसकी जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसका जिस्म जहर के खिलाफ भरपूर मुजाहमत कर रहा है। इंशाल्लाह 2-1 दिन के अंदर ये चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। हम तीनों ने अपनी दिली मुसर्रत का इजहार किया और डॉक्टर सनम को मुबारकबाद दी। डॉक्टर सनम ने शायद अपनी मरीजा को मौसक्कन अदवायात दी हुई थी। वो मुसलसल नींद की हालत में थी। दिन चढ़ाने के बाद डॉक्टर सनम ने एक पर्ची पर चंद अदवायात के नाम लिखकर वो पर्ची मेरे हवाले कर दी। फिलहाल मैं इसे तनहा नहीं छोड़ सकती। इसकी हालत में किसी भी वक्त बिगाड़ पैदा हो सकता है, लिहाजा ये मेडिसिन तुम्हें लानी होगी। तुम जाकर उसी मेडिकल स्टोर से ये अदवायात खरीद लाओ जहां से मैंने अदवायात खरीदी थी। मुझे फौरी तौर पर वो नोक झोंक याद आ गई जो मेडिकल स्टोर के मालिक खुशकुन नौजवान के हवाले से हम दोनों में हुई थी। मेरे होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट खेलने लगी। डॉक्टर सनम जाने क्यों थोड़ी सी छींप गई। चलो अच्छा है, इस तरह मुझे ये भी मालूम हो जाएगा कि इस नौजवान के तर्ज गुफ्तगू में ऐसा क्या जादू है जिसने आपको गर्विदा बना रखा है। मैंने शगुफ्ता अंदाज में कहा। बस ये जुमलेबाजियां बाद में कर लेना। मैं जरा इस मरीजा की जानिब से मुतमईन हो जाऊं, फिर देखूंगी कि तुम कितने पानी में हो। पानी बहुत गहरा है मोहतरमा, एक बार पाँव फिसला तो फिर दोबारा किनारा नहीं मिलेगा। पहले तैराकी में माहिर हो जाएं, फिर गहरे पानी का रुख कीजिएगा। मैंने बदस्तूर शौक लहजे में कहा। उसने मसनूई गुस्से से मुझे घूरा। मैंने जब दू बदू आंखों में आंखें डालकर उसे देखा तो किस्यानी सी हो गई। मुझे अच्छी तरह याद था कि शहर से खरीदारी से वापसी पर उसने मुझे किस कदर जिज किया था। इस मौका पर मैं अपना हिसाब बेबाक कर लेना चाहता था, बल्कि वो दिफाई पोजीशन में थी।